دعا فرمائیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح اور بہتر انداز میں ہر سال اور بہتر انداز میں اس کو آگے بڑھانے کی توفیق اس کے منتظمین کو، خصوصاً قاری عبد الرحمن صاحب کو اور ان کے رفقا کو، ان کے بعد ان کے اولاد کو، ان کے اولاد کے اولاد کو اللہ رب العالمین تا قیام قیامت توفیق بخشتا رہے۔ یہ ماہر القرآن ایوارڈ کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ کنوینئر مسابقہ ماہر القرآن ایوارڈ حضرت مولانا عبد المجید زیائی صاحب دامت برکاتہم، ناظم سدرہ حفظ اکیڈمی میسور سے درخواست کرتا ہوں کہ کنوینئر صاحب آپ تشریف لائیں اور پروگرام سے متعلق باتیں اور نتائج کا اعلان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ماہر القرآن ایوارڈ 2025 مسابقہ تو کل ہو گیا، اور آج ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہیں دو مقصد کے ساتھ کہ کچھ قرآن کی عظمت سنیں اور سنائیں، اور ہم اپنے دلوں کے اندر قرآن سے عشق و محبت پیدا کریں۔ اسی غرض سے آج عظمت قرآن کانفرنس بھی رکھا گیا، اور اس عنوان کے تحت شروع سے صرف یہ نہیں کہ عظمت بیان کر رہے ہیں، قرآن کو درمیان میں سنا کر ایمانی جلا بھی ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف عظمت قرآن کانفرنس ہے، اور دوسرا جو مقصد ہے آج کے اجلاس کا وہ بہت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے پہلے بہت سے مقررین اور پرجوش اور ہر قسم کے انداز میں اپنے باتوں کو آپ کے سامنے رکھے، لیکن جو ہمارے طلباء ہیں وہ شاید اس گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہے کہ نہیں، اور کیونکہ ایک دن دو دن کا نہیں، 4 مہینے سے وہ انتظار کر رہے ہیں، 4 مہینے سے۔ بار بار یہ اس کو دہرانے کی پھر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ 900 سے زیادہ طلباء نے فارم بھرا، اور اس میں سے آخری کڑی میں گرینڈ فنالے میں 9 لوگوں نے حصہ لیا۔ 10 کا لسٹ میں 10 لوگ تھے، اور ایک مساہم کسی عذر کے بنیاد پر پہنچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو بھی ہم مبارکبادی دیتے وقت یاد کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو آخری مرحلے میں جتنے مساہم تھے وہ ان کی تعداد 9، گویا ہر 100 پر ایک منتخب ہو کے کل پہنچا ہے، ہر 100 پر ایک۔ تو کیونکہ میں 900 جو حفاظ کرام میں ہیں ان میں سے ہر ایک کا امتحان لیا، شاید یہاں کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو، 900 میں سے ہر ایک سے میں نے بات کی ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 تمام مساہمین سے، اس کے بعد پھر 500 600 مساہمین سے، پھر 150 سے لے کر پھر 40، پھر 40 میں سے جو ہے 10 یہ کہ جتنے آج کل امتحان جن کا ہم نے لیا۔ اس ماہر القرآن ایوارڈ 2025 میں میرے پاس 4 مرتبہ امتحان دے چکے ہیں۔ تو جو یہاں پر آئے ہیں میں ان میں سے ہر ایک سے ایک اچھے ایک رشتے کو مضبوط سمجھتا ہوں، اور انہوں نے جو پرفارمنس پچھلے مسابقوں میں پیش کیا، ہمارے ہر مسابقے کے بعد جو انیلائز ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے کہ اب کون آئے گا، ایک گیسنگ کرتے ہیں کہ آگے کے لیول میں کون آئیں گے، تو ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوا، ہر مرتبہ۔ جو پہلے راؤنڈ میں امتحان لیا تو کہا ہم بعض لوگوں کے ایسے مظاہرے تو ہم نے یہ کسی شاید یہ اگلے راؤنڈ میں بہترین پرفارمنس کرے گا، لیکن بعض اچھے لوگ جو اس راؤنڈ میں تھے وہ نکل جاتے، کچھ اور نئے چہرے سامنے آ رہے، ان سے بھی بہتر مظاہرہ۔ پھر اس میں پھر یہ گیسنگ ہوتی ہے کہ یہ اور اگلے میں اور ان کا اچھا مظاہرہ ہوگا، فلاں نے اتنا اچھا پڑھا، لیکن اس سے بھی بہتر۔ بعض ایسے بھی طلباء تھے کہ جو ہمیں خود پریشان کر رہے تھے۔ ہم جیسے ابھی ایک مولانا نے ہم نے کہا کہ غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم نے کہ مولانا ان کو پریشان کر رہے تھے، حقیقت میں وہ مجھے پریشان کر رہے تھے۔ بالکل صحیح جملہ تھا، لیکن پہلے جملے میں اتنا ترمیم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پریشان نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو نکھار رہے تھے، ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لانے کی کوشش کر رہے تھے، الحمدللہ۔ تو ہر مرحلے کے بعد کوالٹیاں جو ہے نکھر کر آئیں۔ آج جو 10 تھے وہ شروع کے ہی راؤنڈ میں اپنے نمایاں کارکردگی پیش کر رہے تھے، اتنا تو یقین تھا کہ سیمی فائنل تک تو آئیں گے۔ اس کے بعد سیمی فائنل میں بھی انہوں نے اپنا ایسا مظاہرہ پیش کیا کہ 40 میں سے 10 لوگ جو ہے اگلے مرحلے کے لیے منتخب ہوئے، اور وہ مساہمین کل جو مظاہرہ پیش کیے سب کو حیران کیا، سب کو دھنگ کر کے رکھا کہ ایسا بھی کیا قرآن یاد ہوتا ہے بچوں کے دلوں میں۔ کمپیوٹر کو ہرانے کی صلاحیت،
یہ جو رٹ لگا رہے کہ یہ آئی کا دور ہے، یہ تو HI ہے، ہیومن انٹیلیجنس. ہیومن اس کا ایسا پاور ہے کہ اگر یہ بچے سے، ابھی آپ کا ایک مظاہرہ ایک طالب علم نے یہاں پر پیش کیا، اور حقیقت میں ہمارے لیے ایک مثال، یہ ایک سوال کر رہے ہیں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب کہاں ہے، تو اس سے پہلے وہ بچہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی کتنے صفحے سے کتنے صفحے میں وہ آیت ہے، پارے سے کتنے صفحے میں ہے، کس رکوع میں ہے، پارے سے کتنے رکوع میں ہے، سورت سے کتنے رکوع میں ہے، لیفٹ سے صفحے میں ہے کہ رائٹ صفحے میں ہے، سارا نقشہ اس کے دماغ میں، اور وہ فر بتا رہا ہے. تو اسی کو چننے کے لیے اور ان جو ماہر جو حفاظ کرام ہیں، ان کی خدمت میں تہنیت پیش کرنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کو اور آگے بلند مقام تک پہنچنے میں راہ ہموار کرنے کے لیے ماہر قرآن نے یہ بیڑا اٹھایا. قاری عبد الرحمن صاحب، شروع سے ہی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے جذبے کو میں نے جب دیکھا تو میں اپنے لیے فرض سمجھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ورنہ میں اپنی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا. اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے تو ساتھ بس کھڑے ہونا ہے، اس میں کیا بات. تو اس اعتبار سے میں کام ان کے ساتھ کر رہا ہوں. الحمدللہ ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم بن گیا ہے. ہندوستان بھر سے بعض حفاظ کرام قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آئندہ مسابقوں میں حصہ لیں گے تو صرف ایک ہی مسابقہ ماہر القرآن میں، بس دوسرے قرآن میں جاتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا. تو یہ الفاظ بھی سننے کو ملا جو ہمارے لیے اس ماہر القرآن کے اس جو مسلسل ہے، تسلسل ہے، تو اس کے لیے یہ کہ اعزاز بھی ہے ایسے جملے. تو بہرحال آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے حفاظ کرام خصوصاً اور باقی یہاں جتنے بھی جمع ہیں اسی کو سننے کے لیے. وہ 3 خوش نصیب کون ہیں جو اول، دوم اور سوم مقام حاصل کریں گے؟ انعامات اپنی جگہ ہے، 1,50,000 اور 25,000، لیکن اس کے جو شوق کو بھی ماند کرنے والے اور ایک اعلان کہ تینوں کے لیے عمرہ پیکیج. اب میں جب بھی جس مسابقے میں بھی عمرہ پیکیج کا اعلان ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکم حضرات کبھی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ عمرے کے لیے اللہ بلاتا ہے، ہم بھیج نہیں سکتے، کوئی اپنے پیسے سے جا نہیں سکتا. یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جسے اللہ، عمرے کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی. کوئی پیسہ ہے جا نہیں سکتا، کوئی 4 مالا ڈال کے کہیں چلے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہاں سے بلاوا آنا ہے، لبیک پر صدا، لبیک کی صدا لگانی ہے، تبھی جا کے وہاں جا سکتا ہے. جہاں بھی جس مسابقے میں بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے انعام میں عمرہ پیکیج بھی ہم دے رہے ہیں، تو میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ اب ہمارے قلم کبھی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ عمرہ بلانا اللہ کی طرف سے طے ہے اور اس کے ہم حصے دار بنتے جا رہے ہیں بس. تو آج جو منتخب ہو رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، جو ان کی تڑپ اور ان کی کوششیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی. اب اللہ نے ان کو وہاں بلا رہا ہے تو ان سے بہتر مظاہرہ یہاں پر کرا دیا. تو بہرحال وہ 3 خوش نصیب کون ہیں جو اول، دوم، سوم مقام حاصل کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے انعام میں، اس کے اعزاز میں ان کو سفر مقدس بھی ملنے والا ہے. انشاءاللہ اعلان کروں گا. شروع سے میرا طریقہ جو ہے سسپینس میں کچھ باتیں رکھنے کا ہے. کل بھی آپ نے اس کا مظاہرہ کیا، 2 نشستیں بننی ہیں تو اس کو بھی سسپینس کے انداز میں ہم نے تقسیم کیا. آج بھی ہم اعلان کریں گے 2 قسطوں میں. ایک مرتبہ میں پورا اعلان میں کرنے نہیں جا رہا ہوں. پہلے کچھ لوگوں کے نام لوں گا جو اس مسابقے میں رہے، ان کا اعزاز کرنا ہماری ذمہ ضروری ہے. ماہر القرآن ایوارڈ تو بنایا ہی اسی لیے گئے کہ ہمارے حفاظ کرام کا اعزاز ہو. تو ان حفاظ کرام جو اس مسابقے میں حصہ لیے ان کو نیچے سے میں 1 2 3 نام پکار رہا ہوں. تو یہ پہلا جو آخری نام ہے وہ ہمارے پاس پہلا نام ہے، اور ان کا مرتبہ اللہ کے پاس سب کے سب برابر ہیں. اللہ یہ نتائج ہم دیکھتے ہیں، انسان دیکھتا ہے، اور اللہ جو ہے کوشش کو دیکھتا ہے. اللہ کوشش کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتا ہے. دنیا جس کو کہتی ہے کہ وہ مر گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے. اللہ اس کو کہتا ہے زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. دنیا جس کو کہتی ہے کہ وہ ہار گیا، اپنا جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ ختم ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ دین کی حقیقت ہے کہ دین کے میدان میں جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو زندہ جاوید بنائے گا، اس کے نام کو زندہ رکھے گا، اس کے سلسلے کو زندہ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام بہت بڑا ہے. ایک غازی ہے، ایک شہید ہے. تو غازی کو کہتے ہیں کہ جیتا ہوا، اور شہید کو کہتے لوگ سمجھتے، دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ہارا ہوا. اللہ کہتا ہے شہید کا مرتبہ غازی سے بھی بڑا. تو یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یا چھوٹا بڑا تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے. بس
لوگوں کے اندر جذبہ، حفاظ کرام کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ ہمارا یہ ماہر القرآن ایوارڈ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح اور بہتر انداز میں ہر سال اور بہتر انداز میں اس کو آگے بڑھانے کی توفیق اس کے منتظمین کو، خصوصاً قاری عبد الرحمن صاحب کو اور ان کے رفقا کو، ان کے بعد ان کے اولاد کو، ان کے اولاد کے اولاد کو اللہ رب العالمین تا قیام قیامت توفیق بخشتا رہے۔ یہ ماہر القرآن ایوارڈ کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔